بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، بدقسمتی سے نون لیگ حکومت کے خاقان عباسی وزیر اعظم کے دور میں خفیہ انداز سے ہم جنس پرستی کا قانون پاس کر کے پاکستان میں لاگو کر دیا ہے اور اس طرح پاکستانیوں کو قوم لوط سے ملا دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ مرد مومن صحافی اوریا مقبول جان اس ہم جنس پرستی کے قوانین کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ لعنتی قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجرم فرمایا، فاسق فرمایا، فسادی فرمایا، بے حیا فحش فرمایا، خبیث فرمایا اور جہل قوم فرمایا۔ یہ لعنتی قوم اپنی گھر والیوں سے تعلق قائم کرنے کے بجائے خوبصورت لڑکوں سے جنسی حظ حاصل کرنا فخر سمجھتی تھی، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کو اسی قوم نے شروع کیا تھا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتی ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزری قوم ہو۔ مزید گفتگو سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، قوم لوط کے لوگ شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں، اس کے باوجود وہ لونڈے فخر سے رکھتے تھے، خوبصورت لڑکوں سے ہم جنس پرستی کو اپنے لیے عزت و وقار سمجھتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی عورتیں بھی اس پر راضی اور خوش تھیں، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے سوا قوم میں ایک شخص بھی نیک چلن نہ تھا، جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بچوں کے سوا ان کی بیوی بھی تمام قوم کی عورتوں کی طرح ہم جنس پرستوں کی حامی تھی، اس لیے برباد ہو گئی، جیسا کہ سورۃ شعراء میں فرمایا۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی کے پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ عزیزان من، جہاں قوم لوط کی پوری 1,00,000 پر مبنی بستی یا شہر میں سب مرد و عورت ہم جنس پرستی کو جائز سمجھتے تھے، جب باہر سے کوئی لوگ مسافر یا کوئی بھی بستی میں داخل ہوتے تھے تو پوری قوم کی قوم باہر سے آنے والوں سے بدفعلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر آئے تو پوری قوم ان سے بدفعلی کرنا چاہتی تھی، جیسا کہ سورۃ حجر میں ہے۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، کہا، تم تو کچھ بیگانہ یعنی نئے لوگ ہو۔ جب یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں باہر سے بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے تو لعنتی قوم خوشیاں منا رہی تھی کہ نئے لوگ، نئے لڑکیاں ہیں، چلو سب بدفعلی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ ہود ہی میں ہے کہ اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ بولے، قوم، کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ کہا، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا یعنی نکاح کرنا ہے،
قوم لوط کے شہر میں سارے لوگ بدفعلی کرتے تھے، وہاں ان کی محفلوں میں یہی گندی باتیں ہوتی تھیں، اور یہ لوگ دوسرے علاقوں سے لڑکوں کو اغوا بھی کرتے تھے تاکہ یہ بدفعلی کریں، جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں ہے۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو، یعنی راستوں سے لڑکے اٹھاتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ ایسی لعنتی قوم تھی کہ نہ صرف اپنے شہر کے لڑکوں سے بلکہ کوئی مہمان آتا ان سے اور راستوں سے لڑکے اغوا کر کے بدفعلی کرتے تھے۔ پوری قوم کے مرد بدفعل تھے، یعنی لڑکوں سے شہوت پرست تھے۔ عورتوں بھی مردوں کو نہیں روکتی تھیں، وہ بھی خوش تھیں، راضی تھیں، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مردوں کی بدفعلی پر راضی تھیں، سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بچوں کے علاوہ۔ عزیزان من، قوم لوط شعوری طور پر ہم جنس پرستی کو برائی نہیں سمجھتی تھی، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں ستھرا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بستی یا شہر سے نکال دو، جیسا کہ سورۃ نمل کی آیت سے واضح ہے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بے حیائی پر آتے ہو اور تم سمجھ رکھتے ہو، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ کیا تم لوگ جاہل لوگ ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے، لوط کے گھرانے کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ ستھرا پن چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لعنتی قوم کو سزا بھی کس طرح کی دی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی سزا دی کہ آج تک کسی قوم کو نہ دی تھی۔ سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ نے اندھا کیا، پھر زلزلے بھیج کر بستی کو آثار قدیمہ بنا دیا، پھر آسمان سے ایسی بارش کی جس میں پتھر کے کنکروں سے ساری قوم کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ سورۃ قمر میں آنکھیں اندھی کرنے کا فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے لوط کے مہمانوں پر ڈورے ڈالے، یعنی بدفعلی کرنے کے لیے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ختم یعنی اندھا کر دیا۔ تو لو اب چکھو میری سزا، میرے ڈرانے کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کرنے کے بعد پھر زلزلے کا عذاب بھیج کر لعنتی قوم کے شہر کو آثار قدیمہ بنا دیا تھا، جیسا کہ سورۃ حجر میں زلزلے کی چنگاڑ کا ذکر کیا ہے۔ تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو نیچا کر دیا، ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اس لعنتی قوم کے شہر سدوم کے آثار اردن میں اب بھی قائم ہیں، جیسا کہ سورۃ صفات میں ذکر بھی ہے۔ اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورۃ ہود میں ہے کہ اور بے شک وہ بستی اس راہ پر جو اب تک چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا سب کو اندھا کر دیا سوائے لوط اور ان کے گھرانے کے علاوہ، پھر اس بستی یا شہر کو زلزلے کی چنگاڑ سے تباہ کیا، آثار قدیمہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لعنتی قوم کی بستی تباہ کرنے کے بعد آسمان سے مزید عذاب نازل کیا، جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں ہے۔ بے شک ہم نے اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میਂہ برسایا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ تو ہم نے ان پر ایک میंہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ کے اس میंہ یا بارش میں
कंकर के पत्थर थे, हर पत्थर निशान ज़दा था, यानी हर लानती हम जिन्स परस्त के लिए अलग अलग पत्थर थे, जैसा कि सूरत हूद में है। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए जो निशान किए हुए तेरे रब के पास हैं, और वो पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं। जदीद तहकीक के मुताबिक जो पत्थर आसमान से मींह की सूरत में बरसे थे वो वादी सदूम से हासिल हुए, तो वो गंधक के पत्थर थे। गंधक जलने वाली चीज़ है, यानी आसमान से जलने वाले पत्थरों से हलाक किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों को निजात दी, जैसा कि सूरत कमर में है कि बेशक हमने उन पर पथराव भेजा सवाए लूत के घर वालों के, हमने उन्हें पिछले पहर बचा लिया। आखिर में हम आयात से अपनी बात को समअप कर लेते हैं कि कौम लूत के तमाम मर्द हम जिन्स परस्त थे, औरतें भी मर्दों की हम जिन्स परस्ती पर राज़ी थीं। उनकी महफिलों में हर वक्त हम जिन्स परस्ती की बातें थीं। अपनी औरतों को छोड़कर अपने ही शहर के लड़कों से बदफेली करते थे। अगर बाहर से बस्ती में कोई लड़का आ जाता तो उससे भी बदफेली करने के लिए पूरी कौम तैयार हो जाती थी, और रास्तों से भी लड़कों को अगवा करके बदफेली करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर पूरी कौम को पहले अंधा किया, फिर ज़लज़ले की चंगाड़ से बस्ती को आसारे कदीमा में तब्दील कर दिया। फिर तीसरी सज़ा आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाकर पूरी कौम की जड़ काट दी थी। कौम लूत की बस्ती के आसार अब भी कायम हैं, सवाए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के एक के कोई हदायत याफ्ता ना था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी हलाक होने वालों में शामिल थीं। इबरत यह है कि पाकिस्तान से हम जिन्स परस्ती के कवानीन को ख़त्म किया जाए, वरना अल्लाह ताला की सज़ा दूर नहीं होती है। अदालत में औरिया मकबूल जान सहाफ़ी इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। आखिर में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।